أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، جو انسان کو جب جب انسان دین سے ہٹتے گئے، شریعت سے ہٹتے گئے، ایمان سے دور ہوتے گئے، تب تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پیغمبر کو بھیجا، اور یہ پیغمبر آ کر کے پھر بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ سے جوڑنے کی، ملانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ شروع سے ہوتا ہوا آیا، اور جناب آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ امت جب جب دین سے دور ہوتی جائے گی، جب جب اس امت پر کوئی خلفشار ہوگا، جب جب امت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی قوم کو کھڑا کرے گا، اور یہ قوم انسان کو پھر یکجا کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ شروع سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی ہے، چل رہی ہے، اور شاید قیامت تک چلتی رہے۔ انہی میں سے ایک کوشش، اسلام کا بہت اہم چیز، اہم رکن، اہم کام، اہم امور میں سے ہے وقف اوقاف۔ یہ چیز مسلمان اس لیے وقف کرتے ہیں تاکہ امت کے ایک بڑے طبقہ کو اس سے فائدہ ہو، یہ سمجھ کر کے وقف کرتے ہیں۔ اور یہ وقف کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جاری ہے، جب سے چل رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں نوابوں کا دور آیا، بادشاہوں کا دور آیا، اور ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم چیزوں کو وقف کیا تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ لیکن جو ابھی فرقہ پرست حکومت ہے، اس حکومت کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ اس نے مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ہتھ کنڈے اپنائے، اور کتنے اس کے بیانات ہیں۔ اس کا جو سردار ہے، اس کا جو چوکیدار ہے، اس نے کھل کر کے مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے بیانات دیے ہیں جس سے جگ ظاہر ہے کہ یہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کے بھلائی کی
نہیں سوچ سکتا ہمیشہ مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے پیکرا کرتے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ اس امت کے جب بھی بکھراؤ ہوگا اس کے متحد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسے فرقہ ایسے جماعت پیدا کرے گا جو مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرے گا اور اس میں کامیاب بھی ہوگا۔ ابھی اگر ہم غور کریں تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کام بہت بخوبی نبھا رہا ہے، ادا کر رہا ہے، یہ فریضہ انجام دے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے چالاکی سے، مکاری سے، عیاری سے قانون بنایا، قانون رد کیا گیا، جے پی سی کے پاس گیا، جے پی سی کے پاس پھر مکاری عیاری بدماشی کیا، وہاں سے دوبارہ لا کر کے اس قانون کو راتوں رات پاس کرائے، رات 2 بجے رات کو یہ قانون پاس کرایا، پھر جا کر کے صدر جمہوریہ سے اس کا دستخط بھی کرا دیا۔ تو بات صرف ہماری ہوتی تو ہم خاموش رہتے تھے، بات ہماری نہیں تھی جب تک ہمارے اوپر حملے کیے، ہمارے اوپر گالیاں دیے، ہمیں ابدر کہا گیا، ہمارے مسجدوں کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے انہوں نے راس لیلا کیا، مسجدوں کے سامنے آ کر کے مجرا کیا، مساجد کو نشانہ بنایا، مسلمانوں کو نشانہ بنایا، ہم خاموش رہے۔ لیکن وقف یہ دینی معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام کو بچانے کے لیے ہم سب نے مل کر کے اس کی کوشش کی، تو الحمدللہ مسئلہ وہاں تک پہنچا، مسئلہ سپریم کورٹ تک گیا۔ سپریم کورٹ میں جب پہنچا تو سپریم کورٹ میں 2 دنوں تک سنوائی ہوئی، ان 2 دنوں تک سنوائی کے بعد ایک اچھا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ابھی اس قانون پر روک لگا دیا گیا ہے، اور تیسری سنوائی شاید کہ 7 مئی یا 5 مئی کو رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امانت کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی تھی، ہم سب نے کوشش کی، لیکن ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ اس کے لیے اور بھی اگر ہماری ضرورت پڑی، ہماری کوششوں کی ضرورت پڑی، ہماری کاوشوں کی ضرورت پڑی، تو ہم سب کو اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا کرنا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا جیسا جیسا گائیڈ لائن آئے گا اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے، فرقہ پرستی سے دور ہو جانا ہے، آپس میں جو ہمارے اختلافات ہیں ان اختلافات کو ایسے وقت میں ہم پیچھے چھوڑ دینا ہے، وہ ہم کو صرف مسلم بنا کر کے ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، جماعت اسلامی میں نہ بانٹے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ اس وقت میں صرف ہم کو مسلمان بننا ہے، اپنے اپنے مسلک پر آپ پورے طریقے سے عمل کیجیے۔ بات جب اسلام کی آئے وہاں پر ہم کو متحد ہونا ہے، ہم کو متحد ہونا ہے، ہم کو آپس میں مل جانا ہے، مل کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ الحمدللہ ہماری تعداد 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ ہماری تعداد۔ اتنے سے کسی 2 ملک بن جائے، اتنی بڑی ہماری تعداد ہے، اللہ کا شکر ہے۔
تو جب ہم متحد رہیں گے تب ہی ہم فرقہ پرستوں سے لڑ سکتے ہیں. آپس میں ہم الجھ جائیں گے، اگر آپس میں ہم الجھ جائیں گے پھر ہم نہیں جیت سکتے. وہ ہمارے اوپر جیسا چاہے گا قانون بنائے گا، جیسا چاہے گا ہمیں یوز کرے گا. اس لیے ہمارا متحد ہونا ضروری ہے، ہمارا متفق ہونا ضروری ہے، ہمارے خیالات کا ایک ہونا ضروری ہے. جب ہی ہم جیت سکتے ہیں. ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے لوگوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مغموم نہ ہو. تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے بشرطے کہ کامل ایمان تمہارے اندر ہو. کامل ایمان جب تمہارے اندر ہوگا کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایمان ہمارے اندر مکمل رہے گا تو اس ایمان کے بدولت ہماری سنی رہے گی. اللہ تعالی ہماری سنے گا. ہم جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا. یسمع اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پہلے تم سن لو، اللہ کے احکامات پر عمل کر لو. اسمع، اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت اپنے سر کو جھکا لو. اسمع، اللہ تعالیٰ کے لیے 1 مہینے کے روزہ رکھ لو. سنو اللہ کیا کہتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دے دو. سنو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپس میں میل محبت رکھو. سنو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، تمہارے اندر اتحاد اتفاق ہونا چاہیے. جب تم اللہ تعالیٰ کی سن لو گے، اللہ نے کیا کہا اس کو اگر تم سن لو گے، یسمع اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا. تم جو چاہو گے وہی ہوگا، تم جو مانگو گے وہی دیا جائے گا، تم جو سوال کرو گے وہ پورا کیا جائے گا. پہلے سنو تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہم کو سننا ہے، اللہ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے اوپر لاگو کیا ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. اس میں اگر ہم پیچھے رہ جائیں، اس کو ہم نے اگر نہیں مانا، پھر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم بکھر جائیں گے. ہمارے اوپر ایسی حکومت کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا جو ہم کو مارے گا، ہم کو کوٹے گا، ہم کو پیٹے گا. موجودہ حالات ایسے ہی ہیں، یہی چل رہا ہے. ہم یہ سوچ رہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر فرقہ پرست حکومت ظلم کر رہی ہے، لیکن ہم اپنے اندر بھی تو غور کریں ہم کتنا اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے جب تم آپس میں خلفشار پیدا کرو گے، جب تم دین سے دور ہو جاؤ گے، جب تم نمازوں سے دور ہو جاؤ گے، جب تم شریعت سے دور ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حاکم مسلط کرے گا جو تمہیں مارے گا، پیٹے گا، تم کو شہر سے باہر کر دے گا. یہی ہو رہا نا. سب پر نماز فرض ہے، 5 وقت نماز ہر ایک پر فرض ہے، لیکن فجر کے وقت ایک صف نہیں ہو رہی ہے. غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے نا. ہم نے غلطی کی ہے نا. ہم نے اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع کیا ہے، اپنے مرضی کے مطابق جینا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اور ہماری یہ رات ہوتی ہے 3-4 بجے، وہ جب ہم سوتے فجر ہم کہاں سے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. ہماری صبح ہوتی ہے 9-10 بجے. ہم کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ ہم کتنا لاپرواہ ہو گئے دین سے، شریعت سے ہم کتنا لاپرواہ ہو گئے. ہر ایک بتا رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. ہر عالم بتا رہے نماز پڑھو، ہر
مفتی بتا رہے نماز پڑھو، ہر امام مؤذن بتا رہے نماز پڑھو نماز پڑھو، ہمارے کان میں جھوٹ نہیں لگڑتے، بولتے جا رہے بول رہے، آج ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ایک پاگل ہے جو بولتا جا رہا ہے، مسجد مصطفیٰ بھی ایک پاگل ہے جو آپ کو بار بار بول رہا ہے کہ پڑھو پڑھو، وہاں پر تم کو پچھتاوا نہ ہونا پڑے۔ یہ پاگل یہ دیوانہ آپ کو ہمیشہ سے سمجھا رہا ہے نماز پڑھو، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ روز محشر کے جاگ داز بول اول پرشد نماز بول، قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے نماز کے بارے میں پوچھو۔ یہ پاگل یہ دیوانہ تم کو بول رہا ہے، لیکن اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ مسجد مصطفیٰ کے منبر میں بیٹھ کر کے ایک پاگل صحیح کہہ رہا تھا۔ میری بات کو برا مت مانو، میرے دل سے یہ بات نکل رہی ہے۔ ہم یہاں پر 100% مسلمان ہونے کے باوجود جب ایک صف فجر میں نہیں ہوتی تو میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ظہر میں 2 صف نہیں ہوتی ہے میرے کو تکلیف ہوتی ہے، عشاء میں 3 صف نہیں ہوتی ہے میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ آخر دیگر کاموں میں ہم بہت آگے ہیں، سارے کام ہم سے ہوتا ہے، نماز ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ کہ نماز حالانکہ اصل ہے، اہم ہے، ضروری ہے، یہی تو اصل ہے، اسی کے لیے تو ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ وما خلقت الجن والانس لیعبدون، میں نے تمہیں تو اسی لیے پیدا کیا تھا، عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اسی کو تم بھول گئے۔ نماز کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، میرے سامنے سر جھکانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہم نے ایسے اپنے آپ کو کر لیا، اپنے آپ کو ہم نے ایسے بنا لیا جس کی وجہ سے آج حالات ایسے خراب ہو رہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں کچلا جا رہا ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہماری لنچنگ ہو رہی ہے، ہمارے مساجد پر حملے ہو رہے، مدارس پر حملے ہو رہے، ہمارے خانقاہوں اور درگاہوں پر حملے ہو رہے۔ غلطی ہماری بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم جب دین سے دور ہوتے ہیں تو دین سے دور ہونے کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ کیوں؟ کمانے کے لیے برا وقت ہے ہمارے پاس، دوست احباب کے لیے برا وقت ہے، رشتہ داری نبھانے کے لیے برا وقت ہے، نماز کے لیے کیوں نہیں ہمارے پاس وقت ہے؟ نماز کے لیے وقت نکالیے۔ جب تم نماز پڑھتے رہو گے تو تمہاری مساجد آباد رہے گی، بات یاد رکھو۔ جب نمازیں چھوڑ دیں گے آپ کے مساجدوں پر دوسرے لوگ اپنا دعویٰ ٹھوکیں گے، اپنے دعویٰ ٹھوکیں گے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے مساجد پر دعویٰ ٹھوکیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے جنت ہے، مسلمان، اسلام حق ہے، جنت حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، آپ حق پر کیوں نہیں چلتے؟ کافر کے لیے جہنم ہے، مسلمان کے لیے جنت ہے، لیکن جتنا کانفیڈنس کے ساتھ آپ یہ باتیں کر رہے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ مسجد کیوں نہیں آتے؟ ہونا چاہیے نا، حق ہے، برابر حق ہے، قرآن حق ہے، ایمان حق ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، سب کچھ حق ہے، لیکن اس حق کے ساتھ ہم کتنا چلتے ہیں اپنے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ تو ہم جب ایسے حرکتیں کرتے ہیں، مساجد سے جب ہم دور ہو جاتے ہیں، پھر غیر ان مساجد کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے 1 2 5 10 نہیں، ہزاروں مساجد ایسے اس کو خنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، اور ان مساجد میں اب نماز نہیں ہو رہی۔ ہماری تعداد 20 کروڑ اور یہاں پر صرف کئی لاکھ مساجد ہے، وہ کئی لاکھ مساجد بھی ہمارے محفوظ نہیں ہے۔
تو ہم کون سے دین کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ کروڑوں کے ہوتے ہوئے ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے. ہمارے مساجدوں کے سامنے آ کر کے وہ دندناتا پھر رہا ہے. ہمارے مساجدوں کے سامنے آ کر کے وہ مجرا کر رہے ہیں. ہم کون سے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ مدارس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. کتنے ہی خانقاہوں کو، کتنے ہی قبرستانوں کو اس نے قبضہ کر لیا، کتنے ہی ایسے چیزوں کو اس نے قبضہ کر لیا ہے. تو ہماری بھی تو غلطی ہے، بہت بڑی ہماری غلطی ہے. ہم اپنے آپ کو اگر سدھار پیدا کر لیں، ہم اپنے آپ کو جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے اپنے آپ کو اگر ہم پیش کریں تو کسی کی مجال نہیں ہے کوئی ہمارے املاک کی طرف، ہمارے جائیداد کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں. یہ ہم نہیں، یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے. سربلندی تمہاری رہے گی، کامیابی تمہارے پیچھے آئے گی، بس شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر کامل ایمان ہونی چاہیے. کامل ایمان وہ ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا. صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بتایا. صحابہ کرام نے جب عمل کر کے بتایا، اس نے اس ایمان کو قبولا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے اندر جو غربت تھی، فقر و فاقہ تھی، اس کو بے گھر کر دیا گیا، ان کو شہر سے نکال دیا گیا. ان کے پاس کھانے پینے کے سامان تک نہیں تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا. اس وقت کی سپر پاور حکومت فارس، آج کے سپر پاور حکومت جسے ہم امریکہ کہتے ہیں، اس سے ڈرتے سب. اس وقت کے سپر پاور فارس جو کئی ملکوں پر اس کی حکومت تھی، اس ملک کو، اس سپر پاور کو ان غریبوں نے، ان بغیر چپل پہنے ہوئے لوگوں نے، ان درویشوں نے فتح کیا. ایمان کامل ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب کامل ایمان ہمارے اندر ہوگا تو پھر سامنے والا کو جھکنا ہی پڑے گا. کیسر و کسرا خاص و خاصاف ہو گئے، جتنے ممالک پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا. کیسے ہوا؟ 1400 سال میں، یہ صرف 1400 سال میں اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں کیسے آئی؟ جہاں پر عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں تھا، عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، عورتوں کو شوہروں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، شوہروں کے مرنے کے بعد اس کو جو ہے نا سامان کے طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وہاں پر اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی؟ صرف 1400 سال میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو، اس شریعت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. آج کوئی ایسا ایک ملک نہیں ہے جہاں پر مسلمان ان کی دین ہے نا. صحابہ کرام کی محنت کا دین ہے جس کی وجہ سے اسلام سب طرف پھیلا. ان کی دین کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے ہم، ہمارے ماں باپ، دادا، ہمارے پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. آج ہم بھی مومن کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، انہی کی بدولت نا. لیکن جو ایمان ہم کو وراثت میں ملی، اس ایمان کی ہمیں قدر نہیں ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. اور حق ہے یہ بات، جو دولت آپ اپنے محنت سے کماتے ہیں، پسینہ بہا کر کے کماتے ہیں، اس دولت کی آپ کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اور جو دولت آپ کو ماں باپ کے طرف سے، دادا کی طرف سے میراث میں ملتی ہے، اس دولت کی آپ کو اہمیت نہیں ہوتی ہے. شاید ہمارے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. ایمان ہم کو وراثت میں مل گئی، ہمارے والد مومن، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، لکڑ دادا، سکڑ دادا مسلمان، ہم مسلمان، اس لیے اس ایمان کی ہمارے اندر اتنی ویلیو نہیں رہی. خدا کے واسطے اپنے آپ کو بدلیے.
हालात वैसे नहीं है जैसे पहले थे। अब हालात बहुत नाजुक है। अपने आप को बदलिए, अपने आप को उस सांचे में ढालिए जिस सांचे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढलवाने की कोशिश की। सहाबा किराम को जिस सांचे में ढाला उसमें अपने आप को लाइए। बहुत हो गया, अपने जिस्म की नशो नुमाइश बहुत हो गया, रियाकारी बहुत हो गया, खानादारी बहुत हो गया, दोस्त अहबाब शादी ब्याह बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। हमारी नमाज से कोई हमें दूर करने ना पाए। सबसे पहला हदफ हमारे लिए नमाज होना चाहिए। नमाज है तो सब कुछ है, नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं है। क़यामत के दिन हमसे सबसे पहले इसी के बारे में पूछ होगी। तो इसके बारे में जब सबसे पहले पूछ होगी तो सबसे ज्यादा इसकी हमें तैयारी होनी चाहिए, ना कि दूसरी चीजों की तैयारी होनी चाहिए। तो जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी किया है और आगे करता रहेगा। उम्मीद ये है, अभी तक 2 दिन के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ये बात तो सामने आई कि इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। चूँकि हुकूमत के पास कोई मुअस्सिर जवाब नहीं है। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किया, जज ने जो अब तक जजमेंट दिया है, उससे यही मालूम होता है कि इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। खुदा न खास्ता फैसला अगर हमारे हक में नहीं आया तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे, बाबरी मस्जिद के तरीके से खामोश नहीं रहेंगे। ये हमारे दीन का मामला है, औकाफ हमारी शरीयत का मामला है। हम चुप नहीं बैठेंगे, इसके हक को हम ले करके रहेंगे, चाहे हमें रोडों पे उतरना पड़े, चाहे हमें इसके लिए कुर्बानी देना पड़े। हम इस हक को ले करके रहेंगे इंशाअल्लाह। अब चूंकि बेदारी मुहिम के तहत एक जलसा मुनाकिद किया जा रहा है शहर हैदराबाद में दारुस्सलाम। कल बरोज़ हफ्ता बेदारी मुहिम के तहत इस जलसा में आप और हम शरीक हों। अपने काम को ज़रा सा आगे पीछे कीजिए, अपनी मसरूफियात को थोड़ा आगे पीछे कीजिए करके इस जलसा में शरीक हों। बाद नमाज मगरिब दारुस्सलाम में जलसा है, उस जलसा को कामयाब बनाना, हुकूमत को अपने आप को बताना, हमारे पॉपुलरिटी बताना उनको ज़रूरी है। इसके ज़रिए से हम हुकूमत को बताएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हम अभी भी खामोश नहीं हुए हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम इंशाअल्लाह पुरअमन एहतजाज जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जो हक वो दे रहा है, उसी के मुताबिक हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन।